اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی۔ تو مدنی زندگی کیسے اس کی شروعات ہوتی ہیں، اس سے پہلے آتا ہے ہجرت کا معاملہ، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے مکے سے مدینے ہجرت کی۔ تو ساتھ ساتھ ہم ان اسباب کو پہلے زیر بحث لائیں گے کہ ہجرت مدینہ جو ہوئی اس کے اسباب، پھر واقعات، پھر اس کے اثرات اور اس کی اہمیت، ہجرت کی جو اہمیت ہے، پھر جا کے پھر آگے جو معاملات آگے بڑھتے ہیں تو ان کے اوپر بھی روشنی ڈالیں گے۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہجرت مدینہ یہ کب ہوئی۔ یہ سفر 13 نبوی ستمبر 622 کو، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت ہوئی، مکہ سے مدینہ ہجرت ہوئی، اس لیے کہ مکہ میں آپ کا اور آپ کے اصحابہ کبار جو ہیں عرصہ حیات تنگ ہو گیا تھا۔ پھر سب سے بڑی بات تھی کہ ہجرت جو ہوئی اس کے پس پردہ اللہ کا حکم تھا۔ باقی معاملات کی یا چیزیں بھی ہم میرے بحث آئیں گے کہ باقی اسباب کیا تھے۔ ابتدائی طور پہ ذرا آپ اس طرف توجہ رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی مکے سے مدینہ ہجرت کی تو اس کی یعنی ابتدائی صورت کیا تھی۔ مکی دور کے آخری سال میں یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی تھی کہ اب اس شہر کے رہنے والے اس وقت تک یعنی اس وقت تک اسلام قبول نہیں کریں گے جب تک کہ انہیں حالات یکسر بدلتے نظر نہ آئیں۔ لہذا اب اشاعت اسلام کا مرکز کہیں اور منتقل کرنا پڑے گا۔ یثرب میں اسلام کی تیزی سے اشاعت نے یہ بھی نشاندہی کر دی کہ یثرب کی زمین یہ شجر حق کو پروان چڑھانے کے لیے زیادہ زرخیز ہے، اور اہل یثرب میں قبول حق کی صلاحیت باقی تمام شہروں سے زیادہ ہے۔ بیت عقبہ ثانی میں، جس کی تفصیلات کل میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، بیت عقبہ اولا اور بیت عقبہ ثانی، یہ ڈیٹیل آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے۔ تو اسی والے سے بات آگے بڑھ رہی ہے کہ بیت عقبہ ثانی میں اہل یثرب کے وفد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ دعوت دے کر تمام یعنی اچھے برے حالات میں ساتھ دینے کا یقین دلایا تھا۔ لہٰذا صحابہ کرام یک کے بعد دیگرے یثرب پہنچنے لگے، یعنی مدینہ، مکے سے مدینہ پہنچنے لگے، اور بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں مدینہ روانہ ہوئے۔ یہ واقعہ ایک نئے دور کا نقطۂ آغاز ہے۔ یہ کچھ تمہیدی کلمات تھے۔ اب ہم اسباب کی طرف آتے ہیں کہ یہ کون سے ایسے اسباب تھے کہ جنہوں نے مسلمانوں کو مکے سے مدینہ ہجرت کرنے پر جو ہے نا مجبور کیا۔ اس میں ایک تو یہ تھا کہ مکہ میں تبلیغ اسلام پر پابندی تھی۔ کسی بھی معاشرے میں ایسے لوگ یعنی بہت کم پائے جاتے ہیں، معدود چاند ہوتے ہیں، جو شدید مخالفت کے باوجود حق کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ مکہ میں جتنے ایسے لوگ موجود تھے وہ اسلام کے پرچم تلے جمع ہو چکے تھے۔ اب وہاں اشاعت اسلام کی مزید گنجائش نظر نہیں آتی تھی۔ شیب ابی طالب سے نکلنے کے بعد سرداران قریش نے مکہ کی حدود میں تبلیغ اسلام پر سخت پابندی لگا دی۔ مکہ کے قرب و جوار میں بھی حالات تو حوصلہ افزا نہ تھے۔ طائف کی سرزمین بھی قبول حق کی صلاحیت سے عاری ثابت ہوئی۔ اس کی تفصیلات بھی کل میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اس حد تک معاملہ آگے بڑھا کہ اللہ کے نبی کو وہ لولہان کر دیا گیا، یعنی پتھر برسائے گئے، اوباش نوجوانوں کو پیچھے لگا دیا گیا۔ لیکن اللہ کے نبی نے اس مشکل صورت حال کا بھی سامنا کیا، لیکن آپ نے جو ہے نا زبان اطہر سے ان کے ہاتھ میں کوئی بد دعا کے کلمات نہیں نکالے۔ اچھا، تو بات یہ ہو رہی تھی کہ طائف کی سرزمین بھی قبول حق کی صلاحیت سے عاری ثابت ہوئی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسرے خطۂ ارض کو مرکز بنانے کا فیصلہ فرمایا۔ نمبر نیکسٹ
یہ سکنی کے اوپر تھا، دیکھتے بھی جائیں کہ مومنین پر مظالم، اہل مکہ نے ایمان لانے والوں پر مظالم توڑنے کی انتہا کر دی تھی۔ حضرت بلال، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ مظلومیت کی منہ بولتی تصاویر تھی۔ انہیں گرم ریت پر لٹایا جاتا اور ان کے سینے پر سخت گرم پتھر رکھ دیے جاتے۔ حضرت عمار کی والدہ سمیہ کو ابو جہل نے نیزے کے پہم وار کر کے شہید کر ڈالا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مصعب بن عمیر جنہوں نے ناز و نام میں پرورش پائی تھی، محض قبول اسلام کی وجہ سے سخت مصائب کا شکار ہوئے۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بے حد ایذائیں پہنچائی جاتی تھی۔ مومنین اس مسلسل ظلم و ستم سے تنگ آ چکے تھے، اس لیے ان کے لیے پرامن فضا کی ضرورت تھی۔ نیکسٹ یہ کہ حضرت خدیجہ اور ابو طالب کی وفات، یہ بھی ایک سبب تھا۔ قبائلی نظام میں سرداران قبائل کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے اگرچہ اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ تھے، اور کیونکہ وہ خانوادہ بنو ہاشم کے سردار تھے، اس لیے ان کی موجودگی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھانا بہت مشکل تھا۔ ہجرت سے 1 سال قبل وہ فوت ہو گئے تو کفار کا رویہ زیادہ سخت ہو گیا۔ اسی سال ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وفات پائی۔ وہ بھی مکہ کی با اثر خاتون تھیں اور اکثر سرداران قریش پر ان کے احسانات تھے، اس لیے ان کی وفات سے مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا اور مکہ کی زمین مسلمانوں کے لیے تنگ کر دی گئی۔ پھر نیکسٹ ایک سبب یہ تھا کہ ہجرت حبشہ کی مثال مسلمانوں کے سامنے تھی۔ بعض مسلمانوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ وہاں نہ صرف وہ بہت امن و سکون کی زندگی بسر کر رہے تھے، بلکہ وہاں اسلام کی اشاعت بھی تیز رفتاری سے ہو رہی تھی، اور تجربے نے واضح کر دیا تھا کہ ایسی بہت سی جگہیں موجود ہیں جہاں دین حق کا پودا زیادہ تیزی کے ساتھ پروان چڑھ سکتا ہے۔ اس سے تمام مسلمانوں کے اس عزم کی حوصلہ افزائی ہوئی کہ مکہ کی بجائے یثرب میں یعنی مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت قائم کی جائے۔ پھر اسلامی نظام کی تکمیل کا تقاضا۔ مکہ میں اسلامی نظام کے صرف ایک حصے پر عمل ہو سکتا تھا۔ انسانی زندگی کا جو اجتماعی ڈھانچہ اسلام تعمیر کرنا چاہتا تھا، اس کے لیے مکہ کی گھٹی ہوئی فضا میں گنجائش نہ تھی۔ اس کے برعکس یثرب میں سرداران قبائل تک حلقہ بگوش اسلام ہو چکے تھے، اس لیے وہاں کی فضا اس کے لیے سازگار تھی۔ مکہ میں نماز باجماعت کا باقاعدہ اہتمام بہت مشکل تھا۔ وہاں اسلامی قانون کے نفاذ کے لیے کوئی اسلامی ریاست وجود میں نہ آ سکتی تھی، اور نہ ہی اجتماعی معاشرے کے متعلق ہدایات پر عمل ہو سکتا تھا، اس لیے ہجرت ناگزیر تھی۔ پھر ایک سبب یہ تھا کہ اہل یثرب جو یعنی اہل مدینہ، ان کا اشتیاق یعنی شوق تھا کہ اللہ کے نبی مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے یہاں تشریف لے آئیں اور یہ ہمیں سعادت بخشیں کہ وہ ہمارے درمیان براجمان۔ تو چنانچہ بیت عقبہ ثانی میں اہل یثرب نے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب آنے کی دعوت دی اور یقین دلایا کہ ہم آپ کی حفاظت اسی طرح کریں گے جیسے اپنی کرتے ہیں، اپنی آل اولاد کی کرتے ہیں۔ ہجرت کے لیے یثرب کا انتخاب اہل یثرب کے غیر معمولی اشتیاق کی وجہ سے ہی ہوا تھا۔ جس خلوص اور محبت کے ساتھ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی اور جس انداز میں انہوں نے تمام عرب سے ٹکرانے پر آمادگی ظاہر کی، اس کی وجہ سے آپ نے باقی تمام جگہوں سے یثرب کو
قابل ترجیح سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی عقیدت کا انداز ہو سکتا ہے کہ اسلام کے غلبہ کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یثرب ہی میں رہے ہیں، انہوں نے شرط لگائی تھی کہ کل کلاں اللہ تعالیٰ یعنی بہت بڑا علاقہ دے دے، فتوحات کا سلسلہ اور جو ہے نا عرب سے نکل کر عجم کی طرف چلا جائے، تو پھر ایسا نہ ہو کہ آپ ہمیں یعنی آپ نے وہ جو آپ کا جو دیدار ہے اس سعادت سے ہمیں محروم کر دیں، یعنی اس حد تک ان کے اندر یہ شوق تھا، اشتیاق تھا۔ تو گویا کہ یہ بھی ایک سبب تھا اہل یثرب کا جو شوق تھا کہ آپ ہمارے درمیان ہی رہیں، تو اس حوالے سے بھی اللہ کے نبی نے گویا مناسب سمجھا کہ وہاں ہجرت کی جائے۔ پھر یہ ہے کہ یثرب کا دفاعی استحکام، مسلمانوں کی تعداد اس وقت محدود تھی اور دشمن بے شمار۔ یثرب اس شرح پر واقع تھا جو مکہ سے شام کی طرف جاتی تھی، اس لیے وہاں قائم ہونے والی اسلامی حکومت کے ساتھ معاندانہ تعلقات رکھنا۔ اس کے علاوہ یثرب اس وجہ سے بھی زیادہ محفوظ تھا کہ اس کے دو طرف پہاڑ، ایک طرف باغات جن کے گرد فصیلیں بنی ہوئی تھیں، اس لحاظ سے یثرب نے رہ کر قریش پر معاشی دباؤ اور اپنا دفاع کرنا آسان تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک سبب اور کیا تھا کہ کفار کی ناپاک سازشیں تھی مکہ میں۔ وہ کیا سازشیں تھیں اس کی تفصیلات دی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد کفار مکہ کے عزائم بہت خطرناک ہو گئے تھے۔ انہوں نے ایک ناپاک سازش کی کہ تمام قبائل سے ایک ایک جوان لیا جائے اور سب مل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت حملہ کریں جب وہ نماز فجر کے لیے گھر سے باہر نکلیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک رات منتخب کر لی۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کا حکم بھیجا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تھا کہ ایک ایک نوجوان اس لیے کہ سارے مل کے بلوا کریں گے تو مقدمہ کسی ایک کے سر پہ لوگ اتنا الگ باقی معاملات یعنی جو ہے نا کسی ایک پر وہ گویا کہ تاوان یا اس طرح کا معاملہ نہیں پلٹے گا، تو انہوں نے اس طرح کی ناپاک سازشیں تیار کی۔ تو اللہ نے اسی رات حکم دے دیا کہ آپ مکے کو چھوڑ کر مدینے، وہ کیا تھا حکم خداوندی، اس لیے آگے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ تو پھر وکانا امر اللہ مفعولا، اللہ کا جو امر ہے، حکم ہے، وہ پورا ہو کے رہتا ہے۔ اللہ ہجرت پہ مجبور کیا جا رہا ہے، وہاں ہی پہ پھر اللہ کی مشیت میں یہ تھا کہ یہ اللہ کے نبی پھر اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی مدد سے مکہ میں فاتحانہ داخل ہوں گے۔ اور یہ ہوا کہ جب مکہ فتح ہوتا ہے تو اللہ کے نبی جہاں سے کس انداز سے نکالا گیا فاتحانہ داخل ہوتے ہیں۔ اور پھر وہ مرحلہ کیسا تھا کہ جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، وہی بت جن کے دیکھے نا توہین برداشت نہیں کرتے تھے، وہ ان کے سامنے اللہ کے نبی ان کو روند رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ٹھوکرے مار رہے ہیں، گرا رہے ہیں کہ باطل مٹ گیا، اس لیے کہ اللہ نے باطل کو مٹانے ہی کے لیے جو ہے نا ایسی ہستیوں کو بھیجا ہے، باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ تو آگے بات کر رہی تھی کہ بڑی بات یہ ہے کہ حکم خداوندی، ہجرت کا عام اور سبب، آخری سبب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہجرت کا سورہ عنکبوت میں ارشاد فرمایا، اے میرے بندو میری زمین وسیع ہے، پس تم میری بندگی بجا لاؤ۔ یعنی اگر یہ لوگ آپ کو دین سے برگشتہ کرنے کے لیے جبر کریں تو ہجرت کر کے کہیں اور چلے جائیں، میری زمین بہت وسیع ہے۔ اس آیت کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہجرت کے لیے
تیار ہونے کا حکم دیا۔ اب یہ تو تھے نا اسباب، اب ہجرت کے دوران جو ہے نا واقعات، یہ واقعات کس نوعیت کے تھے؟ واقعات کے آپ پیش آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا، مکے سے مدینہ ہجرت کرنا پڑی، تو آن صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر واقعات کچھ اس طرح کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر مکہ کے مسلمانوں نے ایک ایک کر کے مدینہ کی طرف ہجرت شروع کر دی۔ کفار مکہ نے ان جانے والوں پر بھی طرح طرح کی زیادتیاں کرتے تھے، ان جانے والوں پر بھی طرح طرح کی زیادتیاں کرتے تھے۔ حضرت صہیب رومی جب آپ نے یثرب ہوئے یعنی مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو انہوں نے انہیں گھیر لیا اور کہا کہ جب تم مکہ آئے تھے تو غریب آدمی تھے، یہ مال تم نے یہیں رہ کر کمایا، اس لیے تم اس کے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ داخل قال ہے حضرت صہیب نے تمام مال ان کے حوالے کیا اور دولت ایمان سے مالا مال یثرب کی راہ لی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تبصرہ فرمایا کہ صہیب نے بہت سستا سودا کیا، بہت سستا۔ ابو سلمہ ہجرت کے لیے تیار ہوئے تو ان کے قبیلہ والوں نے اور ان کے سسرال نے ان کی اہلیہ اور بچہ چھین اور کہا کہ تم انہیں ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ بالآخر 1 سال کے بعد ام سلمہ کو بچے سمیت یثرب جانے کی اجازت ملی۔ بہت سے صحابہ کو ہجرت کی اجازت ہی نہ دی گئی اور انہیں قید کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک مکہ ہی میں تھے کہ ایک دن قریش کے سرداروں نے دارالندوہ میں ایک خفیہ اجلاس بلایا جس میں اسلام کے خطرے کے سد باب کے لیے تجاویز پر غور کیا۔ سب سے مشکل مسئلہ یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے نجات کیسے حاصل کی جائے۔ ان میں سے ایک نے تجویز پیش کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی آہنی قید خانے میں بند کر دیا جائے اور دروازے بند رکھے جائے، لیکن ان پر اعتراض ہوا کہ ان کی آواز آہنی دروازے سے بھی باہر نکلتی رہے گی اور لوگوں پر اثر انداز ہوگی، نیز ان کے ساتھی قوت حاصل کر کے انہیں چھڑا لے جائیں گے۔ دوسری تجویز یہ تھی کہ آپ کو ایک سرکش اونٹ پر بٹھا کر اسے ہانک دیا جائے تاکہ ہمارے معاشرہ پر وہ اثر انداز نہ ہو سکیں، لیکن یہ تجویز اس بنیاد پر رد کر دی گئی کہ آپ جہاں جائیں گے اپنے پیرو بنا لیں گے۔ بالآخر ابو جہل نے یہ تجویز پیش کی کہ ہر قبیلہ سے ایک ایک جوان منتخب کیا جائے اور وہ سب مل کر رات کو آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیں اور جب صبح وہ نماز کے لیے گھر سے نکلیں تو سب یک بارگی حملہ کر کے آپ کا خاتمہ کر دیں تاکہ بنو ہاشم سب قبائل سے انتقام لینے کی ہمت نہ پا کر دیت قبول کر لیں۔ گویا کہ سب اس زمانے کا جو رواج تھا اس کے مطابق خیر ہے وہ دیت دی جاتی تھی تو معاملہ پھر وہ صلح کی طرف پلٹتا تھا۔ لیکن یہ دیکھیں نا اس طرح گویا کہ ہر لحاظ سے وہ شرپسندانہ کاروائیاں وہ ان کے زیر غور تھیں، لیکن بس قدرت پھر مشیت اپنی ہے نا وہ کام کرتی ہے، انسان اپنی سوچ کے مطابق کام کرتا ہے، مشیت اس کو کچھ اور منظور ہوتا ہے۔ تو یہ بات ہو رہی تھی کہ اس نے یہ تجویز دی اور اس کی حکمت یہ بتائی کہ بنو ہاشم یعنی سب جتنے قبائل کے جوان مل کے حملہ کریں گے تو ان سب سے بنو ہاشم یعنی ان قبائل سے انتقام لینے کی ہمت نہیں کر سکیں گے، تو چنانچہ دیت پر وہ راضی ہو جائیں گے۔ یہ تجویز بہت پسند کی گئی اور اس مقصد کے لیے 27 صفر 13 نبی 12 ستمبر 621 کی رات طے کر لی گئی۔ ٹھیک ہے، تو اس تدبیر کے مقابلے پر مالک کائنات بھی ایک تدبیر کر رہا تھا۔ اس نے اپنے ہے نا وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی جب دیکھیں نا ان کو صلیب کے اوپر جو ہے نا لٹکایا گیا یا اس طرح کی جو ہے ناپاک جسارت کی گئی، تو یہ ہوا کہ
وہی جو جنہوں نے سازشیں تیار کی سازش کا شکار وہی ہوئے. تو اب وہ کہ اس تدبیر کے مقابلے میں جو خالق کائنات ہے، مالک کائنات، وہ بھی تدبیر کا رہا تھا. اس نے اپنے پیغمبر کو اسی رات ہجرت کا حکم دیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا کہ بلا خوف و خطر میرے بستر پر سو رو اور صبح لوگوں کی امانتیں حوالے کر کے یہ سوچ رہے ہیں. یہ اہل مکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن ہونے کے باوجود اپنی امانتیں آپ ہی کے پاس رکھتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ آپ صادق اور امین ہیں. یہ حجر اسود کی تنصیب کا جو واقعہ تھا اس مرحلے پہ بھی آپ کو میں نے آگاہ کیا تھا کہ صبح جب سب سے پہلے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ان کو سب لوگوں نے دیکھا تو چیخ اٹھے، پکار اٹھے کہ وہ صادق اور امین، وہ صادق اور امین، صادق اور امین. اس طرح کے الفاظ بے ساختہ ان کی زبانوں سے نکلے. یہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا کہ یہ معیار تھا بات چیت کا. لوگ یعنی اخلاق حسنہ یا باقی جو میں نے باتیں کی تھیں آپ کے ساتھ، تو اس میں اللہ کے نبی کامل اور یکتا، یعنی دنیا کو کوئی انسان اس طرح کا آج تک نہ کبھی تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا. تو آگے بات بڑھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام پہرے دار جو مکان کو گھیرے کھڑے تھے سو گئے یا غافل ہو گئے اور آپ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے نکل گئے. حضرت ابوبکر کے ہاں پہلے سے 2 فربا اونٹنیاں تیار کھڑی تھیں، ان پر سوار ہو کر یہ قافلہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہ مکہ سے رخصت ہو گیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر نگاہ ڈالی اور فرمایا خدا کی قسم تو اللہ کی سب سے بہتر زمین ہے اور اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑھ کر محبوب. اگر یہاں سے مجھے نہ نکالا جاتا تو میں کبھی نہ نکلتا. آپ دیکھیں کتنا مشکل ہوتا ہے انسان اپنی جائے تلاش ہو جائے اللہ کی خاطر، اور پھر یہ کہ اللہ کی رضا کی خاطر، پھر یہ قوم کی خاطر، دین اسلام الہ کلمت الحق کی خاطر. تو کیا گزری اللہ کے نبی. پھر اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح سے بڑا وہ للکارا تھا. بہرحال یہ جی کہ یہ بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کا اذن اور حکم تھا، تب اللہ کے نبی نے مکہ کو چھوڑا، مدینے پہنچے. پھر اللہ کی مشیت جیسے میں نے بتایا تھا کس طرح پھر اپنا وہ جو ہے نا وہ وقت کے ساتھ ساتھ مشیت کار فرما ہے، اور پھر ایسا مرحلہ بھی پہنچتا ہے کہ وہ میں نے آپ سے بات کی جا الحق وضحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ چند لمحوں کے بعد آپ غار ثور میں پہنچ گئے. یعنی رات کو جو سفر کیا وہ مکہ سے 3 میل جنوب کی طرف تھی. یعنی اللہ کے نبی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یعنی جو جنہوں نے مکہ سے مدینہ اللہ کے حکم سے ہجرت کی، تو دیکھیں نا جو مکہ سے 3 میل جنوب کی طرف جو غار تھی، غار ثور جسے کہا جاتا ہے، وہاں پہنچتے ہیں. اگلی صبح قریشی نوجوانوں کو یہ معلوم کر کے سخت پشیمانی ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ چکے ہیں. قریشی سرداروں نے اعلان کیا کہ جو کوئی محمد یا ابو بکر کو زندہ یا ان کا سر لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام دیا جائے گا. اس لالچ سے بہت سے تال آزما جو تھے وہ ان مہاجرین یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق 3 دن اس غار میں مقیم رہے. اس دوران تلاش کرنے والوں کا ایک گروہ غار ثور کے دھانے تک آ پہنچا. پاؤں کی آہٹ پا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس خیال سے پریشان ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، لیکن آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکون قلب عطا فرما دیا. اللہ تعالیٰ نے غار کے دھانے پر ایسی علامات پیدا فرمائیں کہ دیکھنے والے کو اندازہ ہوتا تھا کہ مدتوں سے اس غار میں کوئی داخل نہیں ہوا. چنانچہ تعاقب کرنے والے
غار کے دانے سے واپس لوٹ گئے۔ 3 دن تک غار میں رہنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی میت میں اپنے رہنما عبداللہ بن عریقت کو ساتھ لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے ہمراہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے غلام عامر بن فہیرہ بھی تھے۔ عام راستہ چھوڑ کر ساحلی راستہ اختیار کیا ہے۔ اس کے باوجود ایک شخص سراقہ بن جعشم نے آپ کو دیکھ لیا اور ایک نیزہ لے کر گھوڑا دوڑاتا ہوا آپ کے قریب جا پہنچا۔ اس نے جھپٹ کر وار کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے گھوڑے کے اگلے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ وہ سنبھلا اور پھر وار کیا۔ اس مرتبہ پھر اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی۔ 3 مرتبہ ٹھوکر کھانے کے بعد اس نے گرفتاری کا ارادہ ترک کر کے آنظر صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کی اور انعام کے اشتہار اور مکہ کے دیگر حالات کی تفصیل آپ کو بتائی، اس لیے کہ وہ انعام کی لالچ میں جو ہے نا، تو مکہ کے اہل مکہ تھے، انہوں نے یہ اعلان کیا تھا، یہ اشتہار دیا ہوا تھا کہ جو حضرت ابوبکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ان کو نقصان پہنچائے گا تو اس کو اتنا 100 انعام دیا جائے گا، جس کی تفصیلات میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی۔ نیز یعنی اس نے خود بتا دیا کہ میں اس لالچ میں گھوڑے نے ٹھوکر کھائے، وہ کہ ایک روایت یہ کہ زمین کے اندر اس کا جو ہے نا دھسنا شروع کر دیا، گھوڑے پاؤں نے دھسنا شروع کر دیا، پھر اس کو اندازہ ہو گیا، نہیں عقل ٹھکانے آگے پھر تو اس کے بعد پھر شرمندہ ہوا اور پھر ساری تفصیلات بتا دی کہ یہ کام بس لالچ کے حوالے سے میں نے لالچ کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا، تو لہذا وہ ہے کہ اس نے معذرت کرنا شروع کر دی۔ نیز اس نے معذرت کے ساتھ یہ درخواست کی کہ آپ مجھے ایک امان نامہ لکھ دیجیے تاکہ جب آپ کو غلبہ حاصل ہو تو وہ کام آئے۔ آپ نے عامر بن فہیرہ سے امان نامہ لکھوا دیا اور پیشن گوئی فرمائی، سراقہ اس وقت تیری کیا شان ہوگی جب تو کثرت کے کنگن پہنے گا۔ سراقہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو، اسلامی جنگوں میں شرکت کی اور عہد فاروقی میں یہ پیشن گوئی بھی دنیا میں پوری ہوتے دیکھی، اس لیے کہ جب یہ دیکھیں نا یہ وہ کسرا وہ تخت فتح ہوا عہد فاروقی میں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کنگن کسرا کو بلا کے کہ اللہ کے نبی نے جو ہے نا تمہیں امان نامے کے ساتھ ساتھ یہ بشارت دی تھی، تو لہذا بلا کے وہ کنگن ان کے ہاتھ میں پنائے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بریدہ اسلمی بھی انعام کے لالچ میں راستے میں آپ کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہوئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے چند جملوں نے ان کے دل کی کایا پلٹ دی اور وہ اپنے ہمراہیوں سمیت دولت اسلام سے مالا مال ہو گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مدینے میں داخل ہوں تو ایک قلم آگے آگے ہونا چاہیے۔ آپ نے اپنے امام مبارک سے کپڑا عنایت فرمایا اور بریدہ نے ایک نیزے پر لگا کر علم بنا لیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ہی کو علم بردار مقرر فرمایا اور آپ اسی حیثیت سے دارالہجرت میں داخل ہوئے۔ اچھا ہے، پھر آگے اس حوالے سے آپ دیکھیں نا، یہ جو اہل یثرب تھے یہ آپ کا انتظار بہت بے قراری سے کر رہے تھے۔ وہ روزانہ صبح و شام شہر کے باہر آپ کے لیے چشمے برات اور شام کو یعنی صبح شہر کے باہر آپ کے چشمے برا ہو جاتے اور شام کو مرجائے ہوئے واپس ہو جائے، اس لیے کہ انہیں اطلاع تھی نا کہ مہاجرین مکہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آ رہے ہیں اور اللہ کے نبی کے بارے میں انہیں علم ہوا، تو ہر شخص یعنی بڑے شوق سے، ابھی آپ نے پڑھا تھا نا کہ اہل مدینہ کا اشتیاق یعنی شوق تھا انہیں کہ اللہ کے نبی
مکہ چھوڑ کے مدینہ آئیں. تو جب انہیں یہ خبر ہوئی کہ اللہ کے نبی نے مکہ چھوڑ دیا ہے، مدینے کی طرف چل پڑے ہیں، ہجرت شروع کر دی ہے، تو ہر روز آپ کا انتظار کیا جاتا. بالآخر ایک دن شام کے وقت وہ ساعت سعید آ پہنچی اور ایک یہودی نے انہیں بتایا کہ وہ شخص جس کا تم انتظار کر رہے ہو آ پہنچا ہے. انہوں نے آپ کا نہایت گرمجوشی سے استقبال کیا. آپ نے مدینہ سے باہر قباء میں پہلی منزل کی. یہیں پر انصاری مسلمانوں نے شرف بارگاہی پایا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں چھوٹی سی مسجد تعمیر فرمائی. گویا یہ باجماعت زندگی کا نقطہ آغاز تھا. اسلام کا پہلا جمعہ یہیں پڑھایا گیا. تو اس کے ساتھ ساتھ قیام یعنی قیام قباء کے دوران حضرت علی بھی آپ سے آ ملے تھے. آپ نے 14 روز یہاں قیام فرمایا. اس کے بعد یثرب میں داخل ہوئے. اب یثرب جو ہے یہ مدینہ النبی بن گیا، جسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرم کی حیثیت حاصل ہو گئی. اہل مدینہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے 2 رویہ کھڑے تھے، یہ 2 قطاریں بنا کے دائیں بائیں. لڑکیاں گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر محبت بھرے استقبالیہ نغمے گا رہی تھی. کہ طلع البدر علینا وجب الشکر علینا. اس کا ترجمہ آپ سن لیں کہ ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہوا اور ودا کی پہاڑیوں سے من سنیات الوداع، کہ ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہوا تو ودا کی پہاڑیوں سے. شکر واجب ہے ہم پر اللہ کا جب تک کہ دعا مانگنے والے دعا مانگیں. اے وہ جو ہم میں مبعوث کیا گیا، تیرے حکم کی اطاعت ہم پر فرض ہے. یعنی یہ جو اشعار ہیں ان کا جو ترجمہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، تو یہ وہ بچیاں پڑھ رہی تھیں. یہ یعنی اتنے خلوص اور محبت کے ساتھ ہر خاندان اور ہر شخص کی اس مرحلے پر خواہش تھی کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے ہاں ٹھہرے. لیکن آپ نے فرمایا کہ میری اونٹنی جس کا نام تھا قصوہ خدا کی طرف سے معمور ہے، جہاں یہ بیٹھ جائے گی میرا قیام اسی گھر میں ہوگا. چنانچہ یہ سعادت حضرت ابو ایوب کے حصے میں آئی. یہ ایک انصاری جو مدینہ کے غریب ترین شخص تھے. آپ انہیں کے گھر میں قیام پذیر ہوئے. یہ تھا یہ گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے سے مدینہ ہجرت، اسباب اور واقعات. اب ہے ہجرت کی اہمیت اور اس کے اثرات. ہجرت کی اہمیت اور اثرات یہ اس کے اوپر دیکھیں اسکرین کے اوپر. ہجرت مدینہ تاریخ عالم کے اہم ترین واقعات میں سے ایک واقعہ ہے. یہی وجہ ہے کہ دور فاروقی میں جب مسلمانوں کی الگ تقویم جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے سے اس کا آغاز ہجرت کے سال ہی سے کیا گیا. ہجرت مدینہ کے اثرات کا اندازہ لگانا آسان کام نہیں، تاہم چند ایک اثرات جو بہت ہی نمایاں ہیں وہ یہ ہیں کہ اسکرین کے اوپر ذرا نگاہ ڈالتے جائیں. اوس و خزرج کا اتحاد. مدینہ کے قبائل یعنی مدینہ کے عرب قبائل بنو اوس اور بنو خزرج ایک دوسرے کے خلاف مدتوں سے برسر پیکار تھے. ہجرت مدینہ سے صرف 4-5 سال پہلے جنگ بعاث میں ان دونوں قبیلوں نے ایک دوسرے کا بھرپور قتل عام کیا. یہود مدینہ کا مفاد یہ تھا کہ دونوں قبیلے آپس میں لڑتے رہیں اور ان کو مادی و سیاسی مفادات حاصل ہوتی رہی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اسلام پر یقین کامل نے ان دونوں قبائل کو متحد کر دیا. دیکھیں نا یہ جو فطری باتیں ہیں، جو باتیں اللہ کو پسند ہیں، پھر اللہ کا حکم بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں اسی طرح سے حکم دیا کہ آپس کی لڑائیاں، ناحق خون خرابہ، یہ فطرت اس بات کی طرف نہیں جاتی، فطرت اس چیز سے بیزار ہوتی ہے. تو چنانچہ جو فطری بات ہے وہی کی، اسی کا اللہ نے حکم دیا، اللہ کے نبی نے حکم دیا. تو ظاہر ہے جو آپ کے فالور تھے جو اسلام کی طرف آتے تھے تو انہوں نے اس فطری بات کو قبول کیا.
پھر نیکسٹ یہ کہ میثاق مدینہ، نظام جدید کی بنیاد، میثاق مدینہ۔ میثاق آپ کو معلوم ہے، میثاق یعنی وہ معاہدہ، میثاق سے مراد وہ معاہدہ ہے جو بین الاقوامی نوعیت کا عمل ہو، تو گویا کہ اس طرح کا معاہدہ اللہ کے نبی نے، تو یہ اس کی تفصیلات آگے میثاق مدینہ یہ الگ ایک ہمارا ٹاپک ہے، وہاں اس کی ڈیٹیل ہم پڑھیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کا دوسرا فوری نتیجہ یہود، انصار، مہاجرین کے درمیان میثاق مدینہ تھا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی بصیرت کا شاہکار اور دنیا کا پہلا تحریری دستور ہے۔ اس کے بارے میں ایک عالم یوں اظہار خیال فرماتے ہیں کہ ہجرت نے مختلف العقیدہ لوگوں کو ایک کر کے امت واحدہ پیدا کر دی، چنانچہ اسلامی حکومت کے زیر سایہ یہود و نصارہ وغیرہ نے بھی اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے اپنے مال و اسباب اور جان و آبرو کو محفوظ و مامون پایا۔ مسلمان نے ان کے حقوق کی نگہداشت کی۔ اس اسلامی حکومت نے جس طرح مختلف ادیان والوں کے درمیان رواداری کی فضا پیدا کر کے خوشگوار زندگی بخشی، اس کے نظیر کسی حکومت میں نہیں ملتی، اور یہ کہہ کر کہ انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک نظام جدید کی بنیاد رکھی تاکہ دینی، لسانی، علاقائی اور وطنی اختلاف کے باوجود صلح آشتی قائم ہو جائے۔ پھر نیکسٹ یہ تھا کہ اس کی جو ہجرت کے جو اثرات اور اس کی جو امپارٹنس ہے کہ اسلامی حکومت کا قیام۔ ہجرت مدینہ سے پہلے اسلامی تحریک صرف ایک تحریک تھی، ہجرت مدینہ نے اس کو ایک منظم ریاست کی شکل دے دی۔ اس تحریک سے متعلق ہونے والے تمام لوگوں پر ہجرت فرض کر دی گئی اور ایک مرکزی قوت قائم ہو گئی جس نے کفر کی جاہلیت کا جم کر مقابلہ کیا۔ تو اس حوالے سے ایک سابق جسٹس ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نئی پوزیشن پر اس طرح ادارے، یعنی یہ جو ہے اسلامی حکومت کے حوالے سے کہ اس نئی پوزیشن پر انہوں نے جو ادارہ چال کیا وہ اس طرح کہ اب ہم انہیں ایک بادشاہ، انسانی دلوں کے حکمران، سردار، قانون دان اور منصف اعلیٰ کے لباس میں دیکھیں گے۔ کس کو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ان حیثیتوں میں بھی انہیں تکبر سے پاک اور تواضع و انکسار کا مجسمہ پائیں گے۔ اب ان کی داستان حیات اس دولت عام کی تاریخ میں مدغم ہو جاتی ہے جس کا وہ مرکز تھے۔ اب وہی معلم جو اپنے ہاتھوں سے اپنے کپڑوں کو پیمان لگایا کرتا تھا اور اکثر فاقے سے بسر کرتا تھا، یہ اب پڑھ چکے فاقے کس طرح کے شیب ابی طالب نے 3 سال تک کس طرح پتے کھا گئے، پتہ نہیں کس طرح سے وقت گزارا کیا۔ دنیا کے قومی ترین فرما رواؤں میں سے بھی قومی تر ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری لائبریری میں، بلکہ آپ کی لائبریری میں موجود ہوگا، یہ روح اسلام سے ایک اقتباس ہے، جسٹس امیر علی سید، یہ اس کے رائٹر ہیں۔ یہ اس سے یہ ایک ایکسٹریکٹ ہے نا، یہ میں نے یہ کوٹ کیا ہے، تو ذرا اس کو پیش نظر رکھیں اور پھر دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ کس طرح کے الفاظ کا انہوں نے انتخاب کیا۔ پھر ہے پرامن ماحول کا میسر آنا، پرامن ماحول کا میسر آنا کی امپارٹینس اور اس کی جو ہے نا اس کے اثرات، اہمیت و اثرات کے بارے سے بات آگے بڑھ رہی۔ تو ایک اس کا اثر یہ تھا، یعنی اس کی مدینہ میں مسلمانوں کو پرامن ماحول میسر آیا۔ پہلے مکہ نے اپنی اسلام دشمنی اور ظالمانہ روش کی بدولت مسلمانوں کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ ہجرت مدینہ کے بعد مہاجرین کو کفار کے جور و ستم سے نجات ملی اور ایک پرامن ماحول ملا جہاں انہوں نے سکھ کا سانس لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سکون
کی زندگی میں یہ فرصت ملی آپ کے حال پر خوب غور و فکر کر کے اس کے تمدن اور وحدت و اجتماعیت کا سنگ بنیاد رکھ سکے۔ پھر یہ تھا کہ معاشی استحکام، مدینہ اس شعراء کے بہت قریب تھا جو شام کی طرف جاتی تھی اور شام سے نسبتاً قریب بھی تھی۔ مدتوں سے مسلمان مظلومیت کی زندگی گزارنے کی وجہ سے تجارت میں بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ اب ان کے سابقہ تجربات نے ان کو بہت جلد تجارت میں کم کر دیا۔ مدینہ کو بھی تجارت میں سب کی راہ پر گامزن کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ و دیگر صحابہ کرام جو ہجرت کے وقت سب کچھ یعنی ہر چیز سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، جلد ہی پھر یہاں اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے۔ یعنی سب کچھ دیکھیں نا، وہ چھوڑ چھڑا کے مکے سے مدینہ کی ہجرت کر لی تھی، تو ایک مہاجر یا جس کو وہاں سے نکالا جائے، مجبور کیا جائے ہجرت پہ، تو وہ کیا کیا چیزیں ساتھ اٹھا کے لے جا سکتا ہے۔ پھر آج کا دور تو نہیں تھا کہ بس گاڑیاں یا پھر وہ دیگر نقل و حمل کے ذرائع تھے۔ اس زمانے میں پر یا اونٹ یا خچر جو بھی دستیاب ہو، اس کے اوپر ضروری جو نوعیت کا جو سامان ہے وہ لا کے بس قافلے چل پڑتے تھے۔ اور وہ بھی ترتیب بنتی ہے نا، پروگرام طے ہوتا ہے، آنن فانن جو پروگرام طے کیا جائے نکلنے کے لیے، یا اجرت میں کہیں کسی کو نکالا جائے تو پھر وہ بیچارہ کیا کر سکتا ہے، کیا یہ سامان لے جا سکتے ہیں۔ تو گویا کہ وہ صحابہ کے بعد جو بے سر و سامانی کی حالت میں مکہ سے نکلے، وہاں پہ آ کے گویا کہ تجارت کر کے وہ بھی جلد اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل ہو گئے۔ پھر نیکسٹ یہ کہ مباحات مدینہ، مہاجرین کے مسائل حل کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مباحات مدینہ کا اعلان فرمایا۔ ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا ہے۔ انصاری نے مہاجر کو اپنے کاروبار، جائیداد، گھر غرضے کے ہر چیز میں نصف کا شریک بنا لیا، حتیٰ کہ بعض صحابہ نے اپنی 2 بیوی میں سے ایک کو طلاق دے کر اپنے مہاجر بھائی کے نکاح میں دینے کی پیشکش کی۔ اگر مہاجرین نے بہت خودداری کا ثبوت دیا اور اپنے دینی بھائی پر کم سے کم بوجھ ڈالا، لیکن اس نظام نے دین کی بنیاد پر محبت کا دریا بہا دی، جس سے اسلامی ریاست میں ثقافتی رشتے بہت مضبوط ہو گئے۔ نیکسٹ یہ کہ اسلام کی اشاعت میں ترقی، مدینہ النبی کی پرامن فضا میں اسلام کی اشاعتی رفتار بھی بہت بڑھ گئی، اور مدینہ کے اندر ہی نہیں باہر بھی لوگوں نے زیادہ سنجیدگی سے اس مذہب پر غور کیا، اور حق تک پہنچنے والوں کی تعداد اتنی تیزی سے بڑھنے لگی کہ مشرکین کو بھی جلد احساس ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف جانیں بچانے کے لیے مکہ سے نہیں مہاجر بنے تھے، بلکہ انہیں ایک ایسی سرزمین درکار تھی جہاں اپنی تخم ریزی کر سکیں، اور ان کی دعوت ہر حیثیت سے برگ و بار لائے۔ پھر نیکسٹ کے اجتماعی احکام کا نزول، اسلام کے بہت سے اجتماعی احکام جو مکہ کی سرزمین میں قابل عمل تھے ابھی تک نازل نہیں ہوئے تھے، مدینہ میں ان کا نزول ہوا، اور اسلامی نظام حیات کے خد و خال دن بدن نمایاں ہوتے چلے گئے۔ مثلا نماز جمعہ کی ابتدا ہوئی، اذان کا طریقہ رائج ہوا، مسجد نبی کی تعمیر ہو گئی، اور اس کو اسلامی حکومت کا سیاسی و معاشرتی مرکز قرار دیا گیا، اسلامی قوانین نازل ہوئے، شراب کو حرام قرار دیا گیا، سود کی ممانعت ہوئی، غرض کہ اسلام کے نظام اجتماعی کی تکمیل ہجرت مدینہ کے بعد ہی ہوئی۔ پھر نیکسٹ مضبوط دفاعی پوزیشن، مضبوط دفاعی پوزیشن، مدینہ کا جغرافیائی محل وقوع اس طرح کا تھا کہ قریش مکہ کے لیے اس نئی قوت کو نظر انداز کرنا ناممکن ہو گیا۔ پہلے انہیں صرف اس بات سے ڈر لگتا تھا کہ داعی اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے
اشراف کو دلیل کے زور سے آہستہ آہستہ اپنے ساتھ ملا لیں گے، اور ان کا مذہب اور خانہ کعبہ کی مجاوری اور اسے حاصل ہونے والی مادی مفادات ختم ہو کر رہ جائیں گے، لیکن اس کے بعد مکہ سے شام جانے والے تجارتی راستے کے اتنا قریب اسلامی ریاست کے قیام نے ان کے لیے زیادہ دیر تک اسلام کی مخالفت ناممکن بنا دی۔ انہوں نے پہلے بوکھلا کر اس نئی ریاست کو ختم کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کی، لیکن جب وہ اس میں کامیاب نہ ہوئے تو معاہدہ کرنے پر مجبور ہو گئے، اور جب انہوں نے اپنی فطرت کے مطابق معاہدہ توڑا تو اس کا نتیجہ مکہ کی فتح کی شکل میں ظاہر ہوا، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے جھوٹے خداؤں کے بت گرتے دیکھے اور بالآخر اپنے خداؤں کو لاچار پا کر خدائے وحد کی اطاعت قبول کر لی۔ خیر یہ ہے جی کہ آخر میں تیسری عالمی قوت کا قیام، یعنی تاریخ اسلام کا یہ ٹرننگ پوائنٹ، ایک اہم موڑ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت دے رہے تھے، دنیا میں دو بڑی طاقتیں برسر پیکار تھیں، ایک مشرق کی طاقت جس کی نمائندگی ایران کرتا تھا اور جو لادینیت کی طرف مائل تھی، دوسری مغربی فوجی طاقت جس کی نمائندہ روم کی حکومت تھی۔ یہ یعنی دو بڑی طاقتیں تھیں، جس طرح آج امریکہ اور رشیا، تو اب آہستہ آہستہ تیسری بڑی طاقت تو وہ بھی بن رہا ہے، چائنا، لیکن اس زمانے کی دو بڑی طاقتیں تھیں، روم اور فارس۔ تو اس وجہ سے ان کی کہ بھائی ان کے زیر جس طرح آج وہ ایک طرف امریکہ اس کے ساتھ لوگ اٹھائے ہیں، کوئی رشیا کے ساتھ اٹھائے ہیں، لیکن وہ بھی ابھی اتنا بیلنس اب وہ نہیں رہا، لیکن اس زمانے میں یہ کوئی تھی کہ بھائی یہ اس طاقتیں دو بڑی طاقتیں ان کے زیر اثر جو دیگر ممالک تھے، تو بس یہ دیکھیں نا ان کا جس طرح آج یہ کوئی امریکہ اور رشیا کر رہے ہیں، اسی طریقے سے اس زمانے کا بھی کوئی اسی طرح کی صورتحال تھی۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ایک مشرقی طاقت جس کی نمائندگی ایران کرتا تھا، جو لادینیت کی طرف مائل تھی، یہ مجوسی تھے، سورج پرستی، آپ جو ہے نا وہ آتش پرستی وغیرہ، اس طرح مختلف شرکی قسمیں تھیں، یعنی اس طرح کے شرک میں مبتلا تھے۔ دوسری مغربی فوجی طاقت جس کی نمائندگی روم کی امت تھی، جو عیسائیت کی بگڑی ہوئی شکل، یعنی جو عیسائیت کی علم بردار ہے، لیکن انسانی نقطہ نظر سے ہر دو طاقتیں استحصالی اور سامراجی ہی تھی۔ ہجرت مدینہ کے نتیجے کے طور پر دونوں کے درمیان ایک نئی حکومت تشکیل پائی، جس کے پاس انسانیت کے لیے ایک نیا منشور تھا، جس میں اتنی جان تھی کہ وہ دوسری انسانیت کو اپنی طرف متوجہ کر کے دونوں سامراجیوں کے خلاف مضبوط پلیٹ فارم بنا سکے۔ تاریخ کا ہر محقق فوراً ہی اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ ہجرت مدینہ تاریخ عالم کا ایک اہم موڑ ہے، کیونکہ اس کے نتیجے کے طور پر عرب میں وہ اسلامی حکومت قائم ہوئی جس سے ٹکرا کر ایران کی عظیم ساسانی حکومت پاش ہو گئی، روم کی بازنطینی حکومت ادموی ہو گئی، اور آخرکار اسی مذہب کے ماننے والے ترکوں کے ہاتھوں ختم ہو گئی، اور تاریخ عالم پر کئی صدیوں تک چھائی رہنے والی طاقت اسلام کی حکومت قائم ہوئی۔ ہجرت مدینہ نے وہ ریاست قائم کی جس نے اسلام کو چین، ترکستان، ہندوستان، شام و مصر، شمالی افریقہ، اندلس اور فرانس کی حدود تک پھیلایا، اور اس ہجرت نے اس مذہب کے ماننے والوں کو ایک مرکز پر جمع کیا جو اس وقت دنیا کے ہر خطے میں موجود ہے۔ ثقافتی اور سماجی سطح پر دیکھا جائے تو مدینہ النبی کے اس مرکز سے تہذیب کی کرنیں مشرق و مغرب کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں پہنچی، اور انسان کو وحشت و بربریت اور انسانوں اور دیوتاؤں، مذہبی پروہتوں اور شہنشاہوں کی غلامی سے نجات ملی۔ انسانوں کو مساوات، عدل و انصاف، حقوق انسانی اور خدائے وحد کی اطاعت کا عظیم سبق ملا۔
کئی صدیوں تک سائنسی جغرافیائی سرگرمیوں کو سرپرستی ملی اور قدیم دنیا کو جدید دنیا میں تبدیل ہونے کا موقع ملا۔ روحانی اعتبار سے دیکھا جائے تو ہجرت مدینہ نے انسان کو وہ روحانی روشنی مہیا کی جس نے نہ صرف ایک بلند کردار معاشرہ قائم کر کے دکھایا بلکہ مستقل طور پر انسان کو پرمسرت زندگی گزارنے کے لیے وہ روحانی اقدار مہیا کی جن کو نظر انداز کر کے کوئی معاشرہ خواہ کتنی بھی مادی ترقی کرے سکون قلب حاصل نہیں کر سکتا۔ تو یہ تھا جی یہ ہجرت مدینہ، اس کے اسباب، اس کے واقعات، اور پھر اس کا جو اینڈ ہم نے دیکھا، اس کی جو امپارٹنس ہے، اس کی اہمیت و اثرات۔ تو اب نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی۔ اس میں تھوڑی ہم اس انداز سے روشنی ڈالیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدنی زندگی ہے یعنی بعد ہجرت، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے کون سے کارہائے نمایاں سر انجام دی۔ مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، خاتم مدینہ جس کے بارے میں تھوڑا میں بیان کر بھی چکا ہوں، پھر میثاق مدینہ، یہ ہمارا ایک پورا ٹاپک ہے وہ ہوا۔ اس کے پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کے آگے نتائج و ثمرات کس طرح سے سامنے آئے، پھر ساتھ ساتھ غزوات نبوی، مثلا غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، غزوہ احزاب ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ صلح نامہ حدیبیہ، کیا کچھ باتیں ہیں، پھر خطبہ حجۃ الوداع، یہ بھی الگ جو ہے نا یہ ہمارے ٹاپکس ہیں۔ تو غزوات نبوی تو میرے خیال میں آپ خود بھی پڑھ لیں گے، ہم موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے ان کو دہرائیں گے، تو باقی جو چیزیں اہم ہیں یعنی غزوات نبوی کے حوالے سے موٹی موٹی باتیں کر کے باقی ایک یعنی اس کو اپنے طور پہ آپ نے بھی مطالعے میں رکھنا ہے۔ تو خطبہ حجۃ الوداع، اس کے اہم کار آگے بھی، کیونکہ ہم نے کافی جو ہے نا ہم نے سلیبس کور کرنا ہے، لہذا ان کو اب اختصار کے ساتھ ہم آگے کلوز کریں گے۔ جو کچھ ہم نے آپ تک بات پہنچائی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو چیزیں اچھی باتیں ہم نے سنی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ حافظ۔ پھر کوئی کوشچن کرنا ہو یا کوئی اسی طرح کا کوئی کنفیوژن ہو تو پلیز آپ بات کر سکتے ہیں۔